اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان کے سابق وزیر اعظم لاڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سر شاہ نواز بھٹو مشیر اعلیٰ حکومت بمبئی اور جوناگڑھ کی مسلم ریاست میں دیوان تھے۔ پاکستان میں آپ کو قائد عوام یعنی عوام کا رہبر اور بابا آئین پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین وزیر اعظم تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1950 میں برکلے یونیورسٹی کیلیفورنیا سے سیاست میں گریجویشن کی۔ 1952 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے اصول قانون میں ماسٹر کی ڈگری لی۔ اسی سال مڈل ٹیمپل لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ پہلے ایشیائی تھے جنہیں انگلستان کی ایک یونیورسٹی ساؤتھ ہیمپٹن میں بین الاقوامی قانون کا استاد مقرر کیا گیا۔ کچھ عرصہ مسلم لاء کالج کراچی میں دستوری قانون کے لیکچرر رہے۔ 1953 میں سندھ ہائی کورٹ میں وکالت شروع کی۔ 1958 تا 1960 صدر ایوب خان کی کابینہ میں وزیر تجارت۔ 1960 تا 1962 وزیر اقلیتی امور، قومی تعمیر نو اور اطلاعات۔ 1962 تا 1965 وزیر صنعت و قدرتی وسائل اور امور کشمیر۔ جون 1963 تا جون 1966 وزیر خارجہ رہے۔ دسمبر 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1970 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ دسمبر 1971 میں جنرل یحییٰ خان نے پاکستان کی عنان حکومت مسٹر بھٹو کو سونپ دی۔ وہ دسمبر 1971 تا 13 اگست 1973 صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہے۔ 14 اگست 1973 کو نئے آئین کے تحت وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ 1977 کے عام انتخابات میں دھاندلیوں کے سبب ملک میں خانہ جنگی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ ستمبر 1977 میں مسٹر بھٹو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے۔ 18 مارچ 1878 کو ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ 6 فروری 1979 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ زیڈ اے بھٹو کی وراثت آئین پاکستان ہے۔ پاکستان میں بھٹو کا احترام و اہمیت ویسی ہی رہے گی جیسے بھارت میں جواہر لال نہرو کی ہے۔ استحکام پاکستان میں بھٹو کی اہمیت ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے سحر سے بچنا ممکن نہیں۔ چیئرمین بھٹو پاکستان ایٹمی طاقت کے معمار ہیں۔ آپ کے نام سے جو ادارے منسوب ہیں ان میں قائد عوام یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جامعہ شہید ذوالفقار علی بھٹو برائے طب شامل ہیں۔ فرینڈز، قدیم سندھی زبان میں لفظ بھٹو کا مطلب بہادر بتایا گیا ہے۔ بھٹو خاندان ہندوستانی تاریخ میں پہلی بار اس وقت سامنے آیا جب 1236 میں سیف الدین ایبک بھٹو کو رضیہ سلطانہ نے دہلی کا چیف کمانڈر بنایا تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے، رضیہ سلطانہ کے بعد بھٹو خاندان میں بے نظیر بھٹو اس جیسی پہلی مسلمان خاتون حکمران بنی۔ بھٹو نے نچلے طبقے کے لیے سیاست کا دروازہ کھول دیا، عوام میں بنیادی حقوق کے شعور، حقیقی مساوات کا ادراک اور آزادی سے محبت کا جذبہ پیدا کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی ماہیت و کیفیت میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کرنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے سیاست کے پرانے جاگیردارانہ کلچر کو عوامی ثقافت بنا دیا۔ ان کا نعرہ تھا عوامی سیاست عوام کے ذریعے عوام کے لیے۔ اس تصور کا پاکستان میں پہلے وجود تک نہیں تھا۔ بھٹو صاحب کی ان کاوشوں سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہنے والی قوم کی خاموش اکثریت ان کی شخصیت کے زیر اثر متحرک ہو کر عملی سیاست کے دھارے میں شامل ہو گئی۔ حالانکہ یہ کام ملک کے معروضی حالات میں آسان نہیں تھا۔ یہ مقصد ایک ذہین صاحب بصیرت، صاحب علم، اعلیٰ تعلیم یافتہ، تجربہ کار بہادر لیڈر ہی کر سکتا تھا۔ بھٹو صاحب زمانہ طالب علمی سے ہی سامراجی نظام کے مخالف تھے۔ معاشی خود انحصاری اور سیاسی خود مختاری پر ان کا پختہ یقین تھا۔ اپنی مشہور کتاب آزادی کی داستان میں بھٹو صاحب نے ان نظریات کا انہوں نے مفصل تذکرہ کیا ہے۔ بھٹو صاحب دنیا کے ان لیڈروں میں اپنا شمار کر چکے تھے جنہوں نے نو آبادیاتی اور سامراجی نظام کے خلاف جد و جہد کے لیے لافانی شہرت اور مقبولیت حاصل کی۔
20वीं صدی میں اٹھنے والی تحریک آزادی کے بہت سے ممتاز لیڈروں جیسے کہ ماؤ زیدونگ، احمد سویکارنو، چیو این لائی، جواہر لال نہرو، جمال عبد الناصر اور سلواڈور اینڈ سے ملنے کا انہیں اعزاز حاصل تھا۔ شہید بھٹو ان کے ہم خیال تھے۔ پیلو مودی بھٹو صاحب کے ہم جماعت اور دوست تھے۔ وہ اپنی کتاب زلفی مائی فرینڈ میں انکشاف کرتے ہیں کہ دونوں مل کر میٹنی شوز فلمیں دیکھا کرتے اور کلب جایا کرتے تھے۔ بھٹو صاحب رومانوی مزاج کے انسان تھے، لیکن ان کے رومان کا رخ عوامی جد و جہد کی طرف مائل تھا۔ انہوں نے اپنی تقاریر اور تحریروں میں اپنی سیاست کو پاکستانی عوام کے ساتھ رومان کا نام دیا ہے۔ سزائے موت کی کوٹری میں بھٹو صاحب نے اپنی بیٹی بے نظیر کے نام ایک خط میں لکھا، زندگی کا ایک معاملہ محبت ہے، فطرت کے ہر حسن کے ساتھ ایک رومان وابستہ ہوتا ہے۔ مجھے کہنے میں کوئی باک نہیں، میرا سب سے بڑا عشق، سب سے سنسنی خیز رومان عوام کے ساتھ رہا ہے۔ اس لیے انسان ایک سماجی جانور ہے، ریاست ایک سیاسی تھیٹر ہے۔ عوام کے لیے شہید بھٹو کا رومان ان کے دل کی گہرائی میں اترا ہوا تھا، جسے وہ پوشیدہ نہ رکھ سکے۔ 21 جون 1978 کو لکھا جانے والا ایک تاریخی خط محترمہ بے نظیر بھٹو کو ان کی 25ویں سالگرہ پر بھٹو صاحب نے ایک تحفے کے طور پر بھیجا اور اس خط کا عنوان میری پیاری بیٹی رکھا۔ اس خط میں بھٹو صاحب نے لکھا، میری پیاری بیٹی، تمہارے لیے اس خط میں صرف ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام آنے والے کل کا ہے۔ صرف عوام پر یقین رکھنا، صرف عوام کی آزادی اور مساوات کے لیے کام کرنا۔ جیسے خدا کی جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے پوشیدہ ہے، سیاست کی جنت عوام کے قدموں تلے پوشیدہ ہے۔ اپنے رومان کے لیے بھٹو صاحب نے جان قربان کر دی۔ وہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے کام کرنا دل و جان سے پسند کرتے تھے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، دوسرا پہلو بھی دیکھنا ناگزیر ہے۔ آخر وہ کیا اقدام تھے جنہیں پسند نہیں کیا گیا، جو بھٹو صاحب کے زوال اور بعد میں موت کا اسباب بن گئے؟ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو نے جیسے ہی صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا، انہوں نے سابق صدر یحییٰ خان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا، جنرل گل حسن کو فوج کی کمان سنبھالنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بری فوج، بحریہ اور فضائیہ کے 44 افسروں کو یہ کہہ کر برخاست کر دیا کہ وہ موٹے ہو گئے ہیں، ان کے پیٹ باہر آ گئے ہیں۔ مشرقی پاکستان میں شکست فوج کو بیک فٹ پر لے آئی تھی، جس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا بھی بھٹو صاحب پر الزام ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ ہی عرصے بعد جنرل گل حسن بھی ان کے دل سے اتر گئے۔ انہیں ایک ایسے آرمی چیف کی ضرورت محسوس ہوئی جو آنکھیں بند کر کے ان کا حکم بجا لائے۔ اوون بینیٹ جونز نے اپنی کتاب دا بھٹو ڈائنسٹی اسٹرگل فار پاور ان پاکستان میں لکھا ہے کہ بھٹو صاحب نے اپنے قابل اعتماد جنرل ٹکا خان کو پاک فوج کا سربراہ مقرر کر دیا۔ جب جنرل ٹکا خان کی مدت ملازمت ختم ہوئی تو انہوں نے اپنے جانشین کے لیے 7 افراد کی ایک فہرست پیش کی، جس میں جنرل ضیاء کا نام نہیں تھا، مگر بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء کے نام پر آرمی چیف کی مہر ثبت کر دی۔ اوون بینیٹ جونز کے مطابق جنرل ضیاء الحق نے کئی بار اپنے ملک اور فوج کی خدمات کے بدلے بھٹو صاحب کو تلوار پیش کی۔ ایک بار جنرل ضیاء نے بھٹو صاحب کو نہ صرف آرمرڈ کور کا تنخواہ نہ لینے والا چیف کمانڈر قرار دیا، بلکہ ان کے لیے فوج کی مخصوص وردی بھی سلوائی۔ سٹینلے والپریٹ ذوالفقار علی بھٹو کی سوانح عمری میں لکھتے ہیں، ضیاء الحق نے کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ فوجی بغاوت کر سکتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے انہیں کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، وہ اکثر جنرل ضیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اوون بینیٹ جونز لکھتے ہیں، بھٹو صاحب کی سب سے بڑی غلطی اپنے مخالفین سے مذاکرات میں آرمی کور کمانڈروں کو شامل کرنا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنے بچپن کا ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ 1935 کی بات ہے۔ ممبئی کے گورنر لارڈ برابون نے ذوالفقار علی بھٹو کے والد سر شاہ نواز کو ان کے بچوں سمیت اپنے گھر چائے پر بلایا۔ اس دعوت میں سر شاہ نواز اپنے بیٹوں امداد اور ذوالفقار علی کے ہمراہ گورنر کی دعوت میں گئے۔ تعارف کے دوران گورنر نے اپنے وزیر کے بڑے بیٹے 21 سالہ امداد علی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بہت ڈیسنٹ اور دلکش شخصیت کا مالک ہے۔ بدلے میں امداد علی نے بھی ہندوستان میں ممبئی کے گورنر کو اس کے تعریفی کلمات میں جواب دیا۔ ان مکالموں کے دوران ذوالفقار علی بھٹو، جو اس وقت صرف 7 برس کا بچہ تھا، نے یوں کہا، نہیں سر، آپ کے چہرے پر چمکنے والی سرخی ہمارے خون کی لالی ہے۔ یہ سن کر انگریز گورنر سکتے میں آ گیا۔
پھر اپنی کیفیت پر قابو پا کر بولا، مسٹر شاہ نواز، آپ کا چھوٹا بیٹا بڑا ہو کر انقلابی بنے گا یا پھر شاعر۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستانیوں کا لیڈر نہیں محبوب ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستانی قوم نے جتنی محبت بھٹو سے کی کسی اور لیڈر سے نہیں کی۔ بھٹو نے پاکستانیوں کی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے انتھک محنت کی، کسانوں اور چھوٹے ملازمین کے لیے متعدد اصلاحات نافذ کر کے انقلابی اقدامات اٹھائے، اور یہ سب 1973 کے متفقہ آئین کا نتیجہ تھا جو آج بھی وفاق پاکستان کی علامت ہے۔ 1 جنوری 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے بینکوں کو نیشنلائز کر لیا، جسے عالمی بینکار کنٹرول کرتے تھے۔ عالمی بینکاروں کو للکارنے کی وجہ سے بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو پھانسی کے پھندے پر اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے، جس کے لیے ہینری کسنگر نے 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو کو شدید لفظوں میں دھمکی بھی دی تھی۔ اس نے کہا تھا، "Then we will make a horrible example of you"، یعنی کہ پھر ہم تمہیں ایک دہشت ناک مثال بنا دیں گے۔ فیض احمد فیض نے بھٹو کی پھانسی کے متعلق کہا تھا، "دیا تھا صبح مسرت نے ایک چراغ ہمیں، اسی کو تم نے سرے شام کھو دیا لوگو"۔ آغا شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ بھٹو شہید کے بدترین نقادوں میں سے تھے، لیکن بھٹو نے جرأت کرتے ہوئے قادیانیوں کو جب غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو شورش کاشمیری نے ذوالفقار علی بھٹو کو جنتی قرار دیتے ہوئے کہا تھا، "ناموس مصطفیٰ کے نگہ دار زندہ باد، میرے امم کے غاسیہ بردار زندہ باد، 90 برس کا ایک قضیہ کیا ہے تے، باد غسار احمد مختار زندہ باد، سر کر لیا ہے ختم نبوت کا مار کا، زندہ دلان لشکر احرار زندہ باد، جھکتا نہیں ہے پرچم دین خدا کبھی، رکتی نہیں ہے دین کی للکار زندہ باد، ازبس کا ذوالفقار علی یہ نیام ہے، خنجر ہوا ہے قافلہ سالار زندہ باد، اہل وفا کے دل میں پیمبر کی ہے لگن، اہل وفا کے عشق کی رفتار زندہ باد، برطانوی نژاد نبوت کا ارتحال، نرگے میں آ گئے ہیں سیاہ کار زندہ باد، بھٹو کا نام زندہ جاوید ہو گیا، شورش شکست کھا گئے اشرار زندہ باد۔ محسن نقوی نے قائد عوام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، علی کی ذوالفقار تھا، وطن کا افتخار تھا، وہ زندگی کے گلستان میں ہے خزاں بہار تھا، وہ رہنمائے مملکت وطن کا تاجدار تھا، سرو عدو کے واسطے وہ تیغ بے نیام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ ہنس پڑا تو کھل اٹھی کلی کلی کرن کرن کہ اس کے دم سے بن گئی گلی گلی چمن چمن، بنا رہا تھا دیس کو ارم ارم عدن عدن، وہ شیر دل جوان تھا، وہ مرد نیک نام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ ولولوں کا تاجور، وہ حوصلوں کا ترجمہ، وہ دشمنوں کے واسطے تھا اکبر کے بے انا، وہ منزلوں کی جستجو میں ہر گھڑی رواں دواں کہ اس کے فکر آہینی کی زد میں صبح و شام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ قائد عوام تھا، جگر میں درد قوم کا، نظر میں مسکراہٹیں، وہ سن رہا ہے روح زندگی کی سرسراہٹیں، وہ گن رہا ہے وقت کے ہر وقت کی آہٹیں کہ اس کے دل میں قوم کا عجیب احترام تھا، وہ قائد عوام تھا، وہ قائد عوام تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذوالفقار علی بھٹو کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔